ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ فرشتے اسے سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان اگر اپنے آپ کو قیمتی بنا لے تو فرشتوں سے بھی بازی لے جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر یہ انسان اپنے آپ کو قیمتی نہ بنا سکا تو جانور اسے بہت اچھے۔ یہ انسان قیمتی ہے، اپنے آپ کو قیمتی بنا لے تو فرشتوں کا مسجود بنتا ہے۔ فرشتوں نے انسان کو ہی کو سجدہ کیا تھا۔ ہمارے ہاں کوئی بچہ اچھی خصلت کا مالک، اچھی عادات کا مالک بن جائے تو اسے اس کا تعارف کراتے ہوئے یوں کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کا کیا کہنا، وہ تو فرشتہ ہے، وہ تو فرشتہ ہے۔ تو کسی نے کہا یہ میری تعریف نہیں ہے، یہ کہہ کہ تم مجھے ڈیگریڈ کر رہے ہو، مجھے بڑھا نہیں رہے۔ فرشتہ کہنے سے تو میری تحقیر ہوتی ہے، میں تو مسجود ملائکہ، مجھے انسان رہنے دو۔ مجھے تو اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں نے تو مجھے سجدہ کیا ہے۔ تو سجدہ کرنے والا افضل نہیں ہوتا، جسے سجدہ کیا جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ تو یہ انسان اگر قیمتی بن جائے تو فرشتوں سے اچھا، اور اگر یہ اپنے آپ کو قیمتی نہ بنا سکا تو جانور اسے بہت اچھے۔ کچھ انسانوں کا اللہ نے تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ انسانوں ہی کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی انسان جسے فرشتوں کا مسجود بنایا گیا ہے، اور یہ بھی انسان جن کا تذکرہ کرتے ہوئے چوپایوں کو اسے اچھا کہا ہے۔ اب یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، یہ قیمتی بن کر فرشتوں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، یا اپنے آپ کو بے قیمت بنا کر جانوروں سے بھی پیچھے رہنا چاہتا ہے یہ قیمتی۔ لیکن جو چیز سوچنے کی ہے کہ قیمتی ضرور ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے قیمت ہے۔ یہ جو ذات ہے انسان کی، جسم ہے، یہ اپنے ذات کے اعتبار سے بڑا ہی بے قیمت ہے۔ بلکہ یہ اپنی ذات میں اگر غور کرے، اور غور کرنا بھی چاہیے، میں کیا ہوں؟ کبھی عمدہ لباس پر اسے دھوکہ لگ جاتا ہے، کبھی جیب کی بہت ساری وہ جو کرنسی ہے اسے دھوکہ کھا جاتا ہے، کبھی اپنے نیچے بہت قیمتی گاڑی کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے، کبھی عالی قیمت محل اور کوٹھی میں رہنے کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے بے قیمت ہے، بے قیمت ہے، اور اسی لیے اللہ نے اسے اپنی ذات میں غور کرنے کا حکم بھی دے رکھا ہے۔ غور کرتے رہا کرو، اپنے بارے میں سوچتے رہا کرو، میں کیا ہوں؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ کیا اس خوبصورت انسان کو، یہ 30 سال اس خوبصورت نوجوان کو یاد ہے کہ 31 سال پہلے یہ کیا تھا؟ پیچھے مڑ کے کبھی اس نے غور کیا ہے؟ کیا اس پر وہ زمانہ نہیں گزرا کہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟
بلکہ قابل ذکر تو دور کی بات ہے، اس خوبصورت انسان کو جس سے وجود دیا گیا ہے اس کا تصور کرتے ہوئے اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگتی ہے۔ یہ خوبصورت چہرہ یہ جس سے بنایا ہے اللہ نے، اس کا اگر یہ تصور کرے تو اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگتی ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک گندے پانی سے نہیں پیدا کیا؟ کیا ہم نے تمہیں اس سے نہیں پیدا کیا کہ جو تمہارے اپنے وجود سے نکلے تو تم خود نجس ٹھہر جاتے ہو؟ یہی تو بنیاد ہے نا، کوئی اور ہے بنیاد؟ بھلا جس کی بنیاد وہ دو ناپاک قطرے ہوں، ان دو ناپاک قطروں کو جوڑ کر یہ اس کا یہ شاہکار ہے اور اس کی کاریگری ہے اور یہ اس کی مصوری ہے کہ اس نے اندھیروں میں ان پانی کے دو قطروں کو جوڑ کر یہ خوبصورت چہرہ بنایا ہے۔ لیکن یہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو ہے وہی نا، کوئی اور چیز تو نہیں ہے۔ بھلا کس پہ دھوکہ کس پہ کھاتا ہے اور غرور و تکبر کس پہ کرتا ہے؟ حل اتى علی الانسان حین من الدہر، اس 30 سالہ خوبرو نوجوان کو پیچھے مڑ کر 31 سال پیچھے مڑ کر اپنے ماضی کو جھانکنا ہوگا میں کیا تھا۔ یہ جو سر میں سودا سمایا ہوا ہے بڑائی کا، یہ تجھے زیب تو نہیں دیتا؟ مسجد میں ایک ایسے ہی نوجوان کو اکڑتے ہوئے ٹہلتے ہوئے کسی بزرگ نے دیکھا اور اسے ارشاد فرمایا، بیٹا یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور یہ تکبر اور بڑائی کی علامت ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ٹخنوں سے جتنا حصہ شلوار کا نیچے ہوگا جہنم میں جلے گا، ما اسفل من الازار من الکعبین فی النار۔ تو ان کی یہ بات سن کر اس نے سر اٹھایا اور متکبرانہ لہجے میں کہنے لگا، صوفی صاحب جانتے ہو میں کون ہوں؟ معلوم ہے آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ پتہ ہے میں کون ہوں؟ بھائی کیا یہ انداز گفتگو ہمارا بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ جب مزاج کے خلاف جب گفتگو ہوتی ہے، وہ بات ہوتی ہے، تو ہمارا اسلوب گفتگو اور انداز گفتگو یہی ہوتا ہے۔ جانتے ہو مجھے؟ کس سے بات کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں بیٹا بہت اچھی طرح تجھے جانتا ہوں، بہت اچھی طرح تجھے جانتا ہوں، میں تیرے ماضی سے بھی آگاہ ہوں، تیرا مستقبل بھی میرے سامنے ہے، درمیان کے حصوں سے بھی واقف ہوں۔ اولک نطفۃ قذرۃ وآخرک جیفۃ مضرۃ وانت تحمل بین ذلک عذرا۔ ہاں میرے نوجوان، تیری بنیاد ایک ناپاک نطفہ ہے، تیری انتہا ایک بدبودار مردہ لاش ہے، اور درمیان میں تو سیروں کے حساب سے گندگی اٹھائے ہوئے پھر رہا ہے۔ میں تو اچھی طرح تیرے ماضی حال اور مستقبل سے واقف ہوں۔ یہ مسئلہ اسی کا نہیں، ہمیں چہرے کا ہے نا، ہر ایک کا ماضی یہی، ہر ایک کا مستقبل وہی۔ اگر اس لاش کو دفن نہ کیا جائے تو چند دنوں کے بعد تو اس کے قریب کو نہیں آ سکتا، اور درمیان میں ہر ایک نے گندگی اٹھائی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے، کسی نے 500 کے لباس میں اور کسی نے 5 لاکھ کے سوٹ میں، ہے تو وہی۔ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا بے قیمت ہے، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے بڑا بے قیمت ہے، اور اس کی بے قیمت ہونے کے لیے اس کائنات کے انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین انسان نے ایک جملے میں اس کی حقیقت بتلائی تھی۔ کاش ہم اسے غور کر لیتے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ملفوظ، اور انہوں نے فرمایا تھا، یہ انسان کس پہ تکبر اور ناز کرتا ہے جو 2 دفعہ پیشاب کی نالی سے ہو کر گزرا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہے یا نہیں ہے؟ پیسے کی وجہ سے، گاڑی کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، عہدے اور منصب کی وجہ سے، ہے تو وہی نا، کوئی اور تو نہیں ہے یہ قیمتی، لیکن ذات کے اعتبار سے بڑا بے قیمت ہے۔ اور باہر جو کچھ نظر آ رہا ہے ہم سب کو، یہ میری اور آپ کی نگاہوں میں تو قیمتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں یہ سب کچھ بے قیمت ہے۔ عجیب سی بات ہے، جس دنیا کو ہم نے قیمتی سمجھ رکھا ہے،
اور جسے قیمتی سمجھ کر ہم سب سے قیمتی چیز اس پہ قربان کر دیتے ہیں، یہ دنیا بڑی بے قیمت ہے۔ ہم ناقص العقل ہیں، ہمارے فیصلے اسی بنیاد پہ ناقص ہیں۔ انبیاء کامل العقل ہوتے ہیں، ان کے فیصلے بھی کامل ہوتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضہ لا یسقى کافر شربۃ۔ یہ دنیا، اس کے عہدے اور منصب، اس کی تمام سر روانیاں، یہ جتوں کے پاس جتنے تھے، جتوں کے پاس جتنے ہیں، اور قیامت جتوں کے پاس جتنے آئیں گے، ان سب کی حیثیت تمہارے رب کی نگاہ میں مچھر کے پر برابر بھی ہوتی، تو اللہ کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی کبھی نہ دیتا۔ یہ تھوڑی سی نہیں، پوری دنیا جب سے ہے، جب تک رہے گی، اس سب کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر برابر بھی نہیں۔ ہم گزارش کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی سامنے دیوار پہ دنیا کا نقشہ آویزاں کر کے 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی دنیا، اس کے سارے ملک اور اس کے ساری جتنا کچھ ہے، اس سب کو سامنے رکھ کر پھر خیالات میں اسے ایک مچھر کے پر کے اوپر لے آئیں۔ یہ 7 براعظموں کی پھیلی ہوئی دنیا ایک مچھر کے پر کے اوپر لے آئیں۔ اس مچھر کے پر پہ براعظم ایشیا کو دیکھیں، پھر پاکستان کا نقشہ تلاش کریں، تو یہ پاکستان پورا اپنے سب کچھ سمیت اس مچھر کے کتنے حصے پہ آئے گا؟ اس پہ اپنے راولپنڈی کو لے آئیں، کتنا ہی آئے گا؟ راولپنڈی کی قومی اسمبلی کی سیٹوں کو لے آئیں، ایک سیٹ کتنی ایک آئے گی؟ کیا اس چھوٹی سی دنیا کے لیے ایمان کا سودا نہیں ہوتا؟ اس کے لیے اور میرے بھائی، میں اور آپ تو دھوکہ کھا رہے ہیں کہ نہ معلوم یہ کیا چیز ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں اور اس کو جاننے والوں کی بارگاہ میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا بے قیمت، اس کے عہدے بے قیمت، اس کے منصب بے قیمت، اس کے مال و جائیداد بے قیمت، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے سب بے قیمت۔ یہ تو اسی بنیاد پر اس پوری کائنات کے ظاہری نقشوں کو اللہ نے متاع الغرور کہا ہے، دھوکے کا سامان کہا ہے اس دنیا کو۔ متاع الغرور، متاع الغرور، متاع کا لفظ استعمال کی ہے۔ ہمارے ایک عرب دوست بہت عرصہ پہلے ہمارے ہاں تشریف لائے، بیت الکلفی میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ ان عرب دوستوں نے انہوں نے پوچھا کہ ما معنی المتاع، یہ جو لفظ متاع کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے بتایا کہ بھائی اس کا معنی ہے کہ جس سے نفع اٹھایا جائے، وہ چیز جسے نفع اٹھایا جائے اسے متاع کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، لیکن اس کا اصل جو اس کا معنی ہے وہ سمجھو۔ ہم نے کہا فرمائے، کہنے لگے متاع والثوب الذي تستعمله المرأة في ایام المخصوصة ثم تلقيه۔ متاع ہمارے ہاں اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جسے عورت اپنے مخصوص دنوں میں استعمال کر کے پھینک دے۔ سمجھ آئی بات؟ متاع، دنیا متاع ہے، متاع الحیات دنیا۔ اس ساری دنیا کو، اس زندگی کی ساری ان چیزوں کو اللہ نے لفظ متاع سے تعبیر کر کے اس کی حقیقت بتلائی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا تذکرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضہ لا یسقى کافر شربۃ۔ یہ کوئی قابل ذکر چیز ہوتی، رب کی بارگاہ میں یہ کوئی اہمیت کی چیز ہوتی، تو کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی کبھی نہ دیتا۔ جی ہاں، چند ٹکوں پہ ایمان کا سودا، تھوڑی سی چھوٹی سی کرسی پہ ایمان کا سودا، یہ کماکل لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ بے قیمت چیز ہے بھائی، اس بے قیمت چیز سے انسان قیمتی نہیں بنتا، ہے یہ قیمتی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قیمتی اتنا ہے کہ واقعتاً اگر یہ قیمتی بن جائے تو فرشتوں سے بازی لے جاتا ہے، لیکن بے قیمت ہے خود بھی، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے قیمت، باقی چیزوں کے اعتبار سے بھی بے قیمت۔ بھائی کسی نے مجھے تو کہتے ہوئے گنجائش نہیں بن رہی، کسی نے مثال دے کر کہا تھا،
بھائی ایک بندر کو 1.5 کروڑ کی گاڑی کے اندر فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دیں، قیمتی بن جائے گا؟ بھائی یہ 1.5 کروڑ کی گاڑی اس فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اس جانور کو کیا قیمتی بنا دے گی؟ بھئی اگر گاڑی سے کوئی قیمتی بنتا یہ قیمتی بن جاتا نا۔ 5 ارب کے محل میں اگر کسی جانور کو بٹھا دیا جائے تو اس 5 ارب کے محل کی وجہ سے یہ جانور قیمتی بن جائے گا؟ بھئی یہ ساری باہر کی چیزیں بے قیمت ہیں، باہر کی چیزوں سے انسان قیمتی نہیں بنتا، ہے یہ قیمتی۔ اور میں نے جیسے ابتدا میں عرض کیا یہ قیمتی بن جائے تو فہرستوں سے بھی آگے، اور اگر فہرست قیمتی نہ بنا تو جانور اس سے بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ قیمتی بنتا ہے، لیکن قیمتی اس لیے بنتا ہے کہ ایک قیمتی چیز اس کے پاس آتی ہے اللہ کی طرف سے، جو اصل قیمتی ہے اللہ کی طرف سے قیمتی چیز دین آتا ہے اس کی طرف، وہ دین قیمتی ہے۔ وہ دین جب اس کے اندر آتا ہے، وہ دین جب اس کے اندر آتا ہے، اللہ کا وہ قیمتی حکم جب اس کے اندر آتا ہے تو اللہ کے حکم کو قبول کر کے یا اس کے سامنے سر جو جھکاتا ہے تو جتنا جتنا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتا جاتا ہے اتنا قیمتی بن جاتا ہے۔ اس اللہ کے حکم پر سر جھکانے کی بنیاد پر قیمتی بنتا جاتا ہے۔ اس کی قیمتی بننے میں مال نہیں، جائیداد نہیں، عہدہ منصب نہیں، قوم قبیلہ برادری نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ کبھی دیکھا اور غور کیا، دو شخصیتیں ہمارے سامنے ہیں، ایک خوبرو چہرہ ہے، چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور ایک عمدہ نسب رکھنے والا ہے، نبوت کے قریب ترین تعلق رکھنے والا ہے، اور ایک سیاہ رنگ کا ایک چہرہ ہے، قبیلہ کوئی نہیں، خاندان کوئی نہیں، مال نہیں، عہدہ نہیں، منصب نہیں، کہیں دور دراز سے چلتے چلتے پیغمبر کے قدموں میں آتا ہے اور ان کا غلام بن جاتا ہے۔ دونوں کا تذکرہ اللہ نے بڑے عجیب انداز سے کیا۔ بھائی وہ جو قریب والا ہے، خاندان اور برادری والا، اس کے لیے تو یہ کہا تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہ معمولی آدمی نہیں، نبوت کے خاندان سے ہے، قریش سے ہے، مکہ کا بڑا سردار ہے، مکہ کا بڑا سردار ہے، اس کے لیے تو کہا تبت یدا ابی لہب و تب۔ اور ایک اور ہے جس کا کہتے ہیں کہ صرف باپ کا نام معلوم ہے، دادے کا نام تاریخ نہیں بتلاتی۔ بکتا بکتا بکتا، شکل نہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، لیکن اللہ کے دین کو قبول کر لیتا ہے اور پھر بلندیاں وہ پاتا ہے، عجیب قیمتی تب بنتا ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو واپس پہنچ کر بہت ساری اور باتیں بھی بیان کی، پوچھی بھی۔ بلال کو بلایا اور بلال کو بلا کر پوچھا، بلال تمہارا کون سا وہ عمل ہے جس نے تجھے اتنا قیمتی بنا دیا کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میرے آگے آگے تیرے جوتوں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ فرش پہ ہے، عرش پہ، اور اس کے جوتوں کی آہٹ سنائی دے رہی ہیں۔ اسے یہ قیمتی بنانا مال نے وہ تو تھا ہی نہیں، عہدے نے تھا ہی نہیں، منصب نے تھا ہی نہیں، خاندان قبیلے نے تھا ہی نہیں، وہ تو غریب بکا ہوا ہے، غلام تھا، لیکن اسے اتنا قیمتی کسے بنایا؟ بلکہ اسے بھی بڑھ کر جب مکہ فتح ہوتا ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اقدامات اٹھائے۔ ایک یہ بھی تھا کہ بلال کو بلاؤ، آواز دی گئی، بلال تشریف لائے۔ کہا بلال آج جی چاہتا ہے کہ جس اللہ کی کبریائی کی سزا کے طور پر مکہ کی گلیوں میں تجھے اس انداز سے گھسیٹا جاتا تھا کہ تیرے گلے میں رسی تھی، اوباشوں کے ہاتھ میں تھی، اور وہ مکہ کے سنگریزوں پر تجھے گھسیٹ رہے تھے، اور تو اس وقت زخموں سے جب چور ہوتا تھا تو تیرے جسم پر چٹان رکھ کر اور سزا دی جاتی تھی، اور پھر بھی تو کہتا تھا اللہ اکبر۔ اس اللہ اکبر کی کبریائی کے وہ نعرے جو وہاں لگاتا تھا، آج جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر لگاؤ۔ اور یہ بھی آتا ہے بھائی کہ جب وہ چھت پر چڑھنے کے لیے اذان نیچے ہوتی ہے، لیکن آج قیمتی انسان کی نسبت بتلانے کے لیے اور پہچان بتلانے کے لیے
اس انسان کو بیت اللہ کے چھت پہ چڑھایا جا رہا ہے، اور جب چھت پر چڑھنے کے لیے جوتے اتارنے لگے تو کہا نہیں، آج جوتوں سمیت چڑھ کر دکھاؤ، تاکہ پنڈی والوں کو، مورگا والوں کو بھی یہ پیغام ملے کہ تمہارے رب کی بارگاہ میں قیمتی بننے کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ نہیں جنہیں تم نے اختیار کر رکھا ہے، یہ ہیں اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ جی ہاں، قیمتی انسان اگر اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں لائے گا، جتنا جتنا لاتا جائے گا قیمتی بنتا جائے گا، قیمتی بنتا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو بھی اس سے جانور بڑے اچھے، جانور بڑے اچھے۔ علامہ ضمیری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لی ہے، کتاب الحیوان، 2 جلدوں میں جانوروں کا تذکرہ کی ہے، ان کی خصوصیات بیان کی ہیں، اور کتے کا ایک جگہ تذکرہ کی ہے۔ وہاں ایک بات لکھی ہے بڑی عجیب کہ چودھری صاحب نے کتا پال رکھا تھا، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ کتا با وفا جانور ہے۔ دیکھا ہے کبھی؟ با وفا جانور ہے، با وفا جانور ہے، مالک کے ساتھ کتنی وفا، کتنی وفا کہ دسمبر اور جنوری کی یخ بستہ راتوں میں مالک اندر کمرے میں، نیچے بھی گرم بستر، اوپر بھی گرم کمبل، اور دروازے بند کر کے وہ آرام کر رہا ہے، اور اس کے دروازے پر اس کا یہ کتا چوکیداری کر رہا ہے۔ اور چوکیداری کیوں کر رہا ہے؟ کہ مالک کا اس کے ساتھ ایک احسان کا رشتہ ہے۔ اور احسان کیا کہ مالک جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو ٹکڑا توڑ کے اس کے سامنے یوں پھینک دیتا ہے۔ اس مالک کے دیے ہوئے ٹکڑے کی لاج رکھتا ہے، اس کا درد چھوڑ کر کسی اور درد پر پوری رات اس مالک کے احسان کا صلہ دینے کے لیے اس کے دروازے پہ چوکیدار بن کر رہتا ہے، پڑوس میں کسی جگہ جا کر کسی شلٹر کے نیچے نہیں ٹھہرتا۔ با وفا کہتے ہیں اس چودھری صاحب نے جو کتا پال رکھا تھا، تو ایک دن کہیں سفر پہ نکلنے لگا، خانسامے اور باورچی کو بلا کر اپنی پسندیدہ ڈش تیار کرنے کا حکم دیا، چلا گیا، واپس آیا تو اس باورچی نے وہ کھانا تیار کر کے سامنے طاقچے پہ رکھ دیا، سامنے اس کا کتا بندھا ہوا۔ آج جب وہ مالک آیا تو دور سے دیکھ کر سر جھکانے کی بجائے بھونکنا شروع کیا، اور جو قریب آتا گیا بھونکنے میں اضافہ ہوتا گیا، اور جب بالکل قریب پہنچ کر آگے بڑھنے لگا اس طاقچے کی طرف جہاں اس کی ڈش رکھی ہوئی تھی، تو اسے پورا زور لگا کر زنجیر توڑی اور چھلانگ لگا کر اس ڈش کو نیچے گرا دیا۔ اسے بڑا غصہ آیا کہ میرا پسندیدہ کھانا کیا کیا اس نے، کسی نے گرا دیا۔ لیکن اگلے لمحہ اس نے ایک اور کام کیا کتے نے، کہ وہ جو نیچے گرا ہوا وہ کھانا تھا، اور جو بچا ہوا تھا اس رکابی کے اندر، اس نے آگے اس کے اندر منہ ڈالا، اور جو ہی منہ ڈالا تو تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ محسوس ہوا کہ اس کے اندر کوئی زہر تھا۔ اور ہوا یہ کہ جب اس باورچی نے کھانا رکھا، ایک سانپ آیا، اوپر چڑھا، اسے منہ ڈال دیا۔ کتا دیکھ رہا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس کتے نے اپنی مالک کی جان بچانے کے لیے اپنی جان لڑا دی۔ تو وہ انسان جو اس مالک کا احسان کا شکر ادا نہیں کرتا جس نے اسے یہ شکل دی، جس مالک نے اس کے لیے یہ پوری کائنات بنائی، اور زمین کا یہ فرش، آسمان کی یہ چھت، اور ساری نعمتوں سے اسے نوازا، کیا اس مالک کا تھوڑا احسان ہے؟ اور جس مالک نے اور جس خالق نے اس روح کو اس خوبصورت جسم میں ڈالا، وہ اس روح کو اس خوبصورت جسم کی بجائے جنگل کے کسی درندے، کسی خنزیر، کسی اور کے جسم میں ڈال دیتا، کیا کرتے ہم؟ اس شکل کے ساتھ یہاں بیٹھنے کی بجائے کہیں گلی کوچوں میں گھوم رہے ہوتے، کیا کر سکتے تھے؟ وہ مالک جس نے اتنے احسانات کیے، یہ انسان اس کا شکر ادا نہیں کرتا، تو کیا اس سے وہ جانور کتا اچھا نہیں ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم۔ انسان قیمتی ہے بھائی، انسان قیمتی ہے، قیمتی بن جائے فرشتوں سے بھی آگے، نہ بن سکا قیمتی اور اپنے آپ کو قیمتی نہ بنا سکا تو جانور اس سے بہت اچھے۔ اور وہی کہنے والوں نے تو بڑی عجیب بات کہی کہ یہ انسان جب اس بنیاد پر قیمتی بن جاتا ہے تو نہ یہ کہ خود ہی قیمتی ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز بھی قیمتی ہو جاتی ہے۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہوگا، ہمارے بر صغیر کی ایک بڑی شخصیت شیخ الحدیث کے نام سے
جب تذکرہ کرتے ہیں تو مولانا زکریا رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، بڑے لوگوں میں سے، معذور ہو گئے تھے، ادھر سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بن گئے، اور پھر ان کا معمول بڑا عجیب ہو گیا، مسجد نبوی وہ ان کا مسکن بن گئی، اور معذور ہونے کی بنیاد پر چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، تو ویل چیئر پر اس کرسی پہ خادم ان کو لاتا، پھر واپس لے جاتا، اور جب یہ فوت ہوئے تو ان کی کرسی کی نیلامی ہوئی، قیمتی آدمی کی کرسی کی نیلامی ہو رہی ہے، اس وقت کی 3-4 ریال کی کرسی، 3-4 ریال کی کرسی، 5 ریال کی کرسی وہ اب نیلامی کے لیے رکھی گئی، بولی لگی، اور جب بولی لگی تو مدینہ کے گورنر نے 80,000 ریال کی وہ کرسی خریدی۔ قیمتی، یہ کرسی قیمتی نہیں تھی، قیمتی آدمی اس پہ بیٹھتا تھا، اس قیمتی آدمی کے بیٹھنے نے کرسی کو قیمتی بنا دیا۔ جب بولی لگی 80,000 ریال کی بولی لگی، اور یہ کرسی بکی، نیلامی میں بکی، اور جب گورنر مدینہ کے گورنر کے خدام آگے بڑھے کرسی اٹھانے کے لیے، کہا اس کو ہاتھ نہ لگانا، خود آگے بڑھا، چوم کر اسے فولڈ کیا، سر پہ رکھا، اور احترام کے ساتھ گاڑی میں رکھا، اور گھر جا کر تبرک کے طور پر رکھا ہے۔ قیمتی، جب انسان قیمتی بنتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی بے قیمت چیز بھی قیمتی بن جایا کرتی ہے۔ میں اور آپ ذرا تنہائیوں میں اکیلے بیٹھ کر ذرا غور کر لیا کریں، ہم قیمتی ہیں یا بے قیمت ہیں؟ ہمارا طرز زندگی اپنے آپ کو قیمتی بنانے کا ہے یا بے قیمت بنانے کا؟ جی ہاں، انسان قیمتی ہے، اس کو قیمتی اس کا جسم نہیں بناتا، یہ خود بے قیمت ہے۔ اسے قیمتی باہر والی یہ دنیا کی چیزیں نہیں بناتی، یہ خود بے قیمت ہیں۔ لہذا نہ اس پر بھی نظر نہیں جائے، یہ سامنے پر بھی نظر نہ جائے۔ بھائی یہ خزاں ہے، خزاں جو بہار کا انداز اختیار کیے ہوئے ہے۔ خواجہ مجذوب رحمہ اللہ نے بہت اچھا فرمایا تھا، دنیا کے رنگرلیوں پہ نہ جانا ہے مجذوب، یہ تو خزاں ہے جو بانداز بہار آئی، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی۔ یہ باہر کی ساری چیزیں بے قیمت ہیں، خود بے قیمت ہے۔ قیمتی بنانے کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ اللہ کا دین ہے، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان تک پہنچایا ہے کہ اگر قیمتی بننا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے دین کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے دین کی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ بھائی اس قیمتی بننے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ پوری امت انسان اس کو اپنے وجود کا حصہ بنا لے۔ آج دونوں حوالوں سے کوتاہی ہو رہی ہے، بھائی دونوں حوالوں سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کتنی عجیب سی بات ہے، میں بھی خوش، آپ بھی خوش، رمضان بھی ہم نے گزارا، عیدیں بھی بڑی شان و شوقت کے ساتھ بڑی خوشیوں کے ساتھ ہم نے گزار لی، لیکن میرے بھائی جس باپ کی بیٹی وہ غیروں کے قبضے میں ہو، اور جس باپ کی بیٹی کو، نوجوان بیٹی کو دشمن پاؤں تلے کچل رہا ہو، اور جس باپ کے معصوم بچوں کو دشمن ذبح کر رہا ہو، کیا یہ باپ خوشیوں کی عید منا سکتا ہے؟ یہ فلسطین کے بھائی، یہ فلسطین کے بچے اور یہ فلسطین کی خواتین وہ درندوں کے لپیٹ میں ہیں اور درندوں کے پاؤں تلے کچلے جا رہے ہیں، اور میں اور آپ خوشیوں کی عید منائیں، یہ عید منانے کا حق ہے۔ اور ویسے بھی عید آزاد قومیں بنایا کرتی ہیں، غلام قوموں کو عید منانے کا تو کوئی حق؟ 15 سال سے زائد سے اس پاکستان کی بیٹی عافیہ نام کی وہ غیروں کے قبضے میں ہے، اور یہ قوم سر اٹھا کر وہ عید منانے کے لیے خوشیوں کا اظہار کرے، نعرے لگائے، اسے شرم آنی چاہیے، اس کے حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے۔ جی ہاں، امت ایک ہے، ایک جسم کی مانند۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا المؤمنون کجسد واحد ان اشتقى عینہ اشتقى کلہ وان اشتقى راسہ اشتقى کلہ۔ سارے مسلمان مل کر ایک جسم، آنکھ کو تکلیف سارا جسم بے قرار، سر کو تکلیف سارا جسم بے قرار۔ میرے بھائی آج ہم جس ذلت اور رسوائی کی علامت بنتے جا رہے ہیں، اس ذلت اور رسوائی کی بنیاد وہ اللہ کا دیا ہوا دین وہ ہماری نظروں میں حقیر بنتا جا رہا ہے۔
اس دین کو ہم وہ عزت نہیں دے رہے جو دینی چاہیے، ہم بھی بے قیمت، سب کچھ بے قیمت ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں قیمتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیمتی بننے کے لیے اللہ نے جو دین دیا اپنے نبی کی وجہ سے، اس دین کو سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں لانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔